الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے الحمدللہ ضمائر کو مکمل طور پہ پڑھ لیا تھا، لیکن آج ہم انشاءاللہ ضمائر کو ایک دفعہ خلاصے کے طور پہ بیان کریں گے اور ہر ضمیر کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ ضمائر کا ٹاپک اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی ضمیریں پڑھی ہیں ابھی، وہ ساری کی ساری حالت رفعی والی ضمیریں پڑھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ضمائر یا تو متکلم کی ضمیر ہوگی، یا حاضر کی ضمیر ہوگی، یا غائب کی ضمیر ہوگی۔ یوں ہی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ واحد، مثنیٰ اور جمع کا اعتبار بھی اس میں کیا جاتا ہے۔ جب اس کے اعتبار سے ہم نے ضمائر کو دیکھا تو ہمارے سامنے آیا ضمیر حالت رفعی والی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ غائب کی ضمیریں ہو گئی، مذکر مؤنث کی ضمیریں ہو گئی۔ اب حاضر کی ضمیریں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتما، واحد، مثنیٰ اور جمع کا اعتبار کیا گیا مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، اور آخر میں انا اور نحن، اور اس کے بارے میں تفصیل آپ کو بتا دی تھی کہ جو متکلم کی ضمیریں ہیں واحد، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہیں، یوں ہی مثنیٰ اور جمع مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو آپ نے بہت ہی روانی کے ساتھ یاد کرنا ہے اور اس انداز میں اسے بیان کرنا ہے کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحن۔ اب اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، وہ سچا ہے، ہوا صادق۔ اب میں ایک آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تیزی کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، وہ سچا ہے، ہوا کی ضمیر استعمال ہوئی کیونکہ واحد ہے۔ سچا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب مذکر ہے تو جو ضمیر استعمال ہوگی وہ بھی مذکر کی استعمال ہوگی جو کہ ہوا ہے۔ حالت رفعی والے ہیں، دیکھیے ہوا صادقن۔ اب دیکھیے صادقن سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ حالت رفعی میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے ہوا، اور صادقن یہ نکرہ ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک مکمل جملہ آ گیا، وہ سچا ہے، ہوا صادقن، وہ دونوں سچے ہیں، مذکر کی بات ہو رہی ہے، ہما صادقان، وہ سب سچے ہیں، مذکر کی بات ہو رہی ہے، ہم صادقون، مذکر کی غائب کی ضمیریں ہو گئی، اب مؤنث کی، وہ سچی ہے، ہیا صادقۃ، وہ دونوں سچی ہیں، ہما صادقتان، وہ سب سچی ہیں، ہننا صادقات، غائب کی 6 کی 6 ضمیریں ہو گئی۔ اب ہم حاضر کی ضمیروں کی طرف آتے ہیں۔ تم سچے ہو، انت صادق، تم دونوں سچے ہو، انتما صادقانی، تم سب سچے ہو، انتم صادقون، مذکر کی حاضر کی ضمیریں ہو گئیں واحد، مثنیٰ اور جمع کے اعتبار سے۔ اب ہم آئیں گے مؤنث کی ضمیروں کی طرف جو کہ حاضر کی ہیں۔ تم سچی ہو، انتی صادقتن، تم دونوں سچی ہو، انتما صادقتان، تم سب سچی ہو، انتن صادقات۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہما اور ہما غائب کی ضمیروں میں مذکر مؤنث دونوں جگہ پہ آیا، اور انتما اور انتما یہ بھی حاضر کی ضمیروں میں مذکر مؤنث میں دونوں جگہ پہ آیا، لیکن آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ اس میں فرق کر لیا، کیونکہ یہاں پہ اردو کا ترجمہ جب آپ نے دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ سچے ہو تو مذکر ہوگا، سچی ہو تو مؤنث ہوگا۔ تو آپ نے ترجمے سے بھی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ یہ جو ضمیریں ہیں یہ مذکر کی ہیں یا یہ ضمیریں مؤنث کی ہیں۔ یوں ہی پیچھے کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ جو ضمیریں آپ نے استعمال کرنی ہیں وہ مذکر کی استعمال کرنی ہیں یا مؤنث کی۔ اور آخری دیکھیے، میں سچا ہوں یا میں سچی ہوں، دونوں کے لیے انا صادقن یا انا صادقتن، سب سچے ہیں یا سب سچی ہیں، یعنی کہ ہم سب سچے ہیں یا ہم سب سچی ہیں، تو اس کے لیے نحنو صادقون یا نحنو صادقات۔ اب اگر کوئی مثنیٰ ہوگا تو اس وقت بھی نحنو کا لفظ استعمال ہوگا، اور اسی کے اعتبار سے آپ کی خبر آئے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مرکبات ناقصہ کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔